جادوئی گھاس والا لہنگا۔ بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے جادوئی گھاس والے لہنگے کی کہانی۔ چلو آؤ سنتے ہیں جادوئی گھاس والے لہنگے کی کہانی۔ ایک لڑکی تھی جس کا نام رنکی تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتی اور وہاں سے گھاس لے کر آتی اور پھر سلائی مشین کے ذریعے گھاس والے کپڑے بناتی۔ وہ بہت اچھے گھاس والے کپڑے بناتی تھی۔ ایک دن راہل اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر گھومنے کے لیے آتا ہے، مگر اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ راہیلہ کے والد راہل کو اٹھاتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں۔ راہیلہ اس کی بہت اچھی دیکھ بھال کرتی ہے۔ راہل کے کپڑے پھٹ گئے تھے، اس لیے راہیلہ اس کے لیے گھاس والے کپڑے بنائے تھے۔ راہل کو راہیلہ بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد راہل کی نوکری چلی جاتی ہے تو راہیلہ راہل کو کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھے گھاس والے کپڑے بنانے آتے ہیں، چلو کیوں نہ ہم دونوں دکان کھولیں۔ راہیلہ جنگل میں جاتی ہے اور وہاں سے گھاس لے آتی ہے اور کپڑے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ لڑکیوں کے لیے قمیص شلوار، فراک اور میکسی اور بازار جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب سارے لوگ اس کے کپڑے دیکھتے ہیں تو اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے کپڑے خریدنے لگتے ہیں۔ اس کے سارے کپڑے بک جاتے ہیں۔ وہ اپنی ساس کے پاس جاتی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ تمہارے سارے کپڑے کہاں گئے؟ تو راہیلہ کہتی ہے کہ وہ تو بک گئے۔ اگلے دن وہ مردوں کے لیے پینٹ شرٹ بناتی ہے اور انہیں بھی بیچنے کے لیے بازار کھڑی ہو جاتی ہے۔ کچھ منٹوں میں ہی اس کی ساری شرٹیں اور پینٹیں ختم ہو گئی تھی اور وہ دوبارہ گھر آ جاتی ہے۔ اگلے دن وہ بچوں کے کپڑے وہاں پر لگاتی ہے اور وہاں پر ایک آدمی آتا ہے۔ وہ راہیلہ کو کہتا ہے کہ میرے والد صاحب کی کپڑوں کی فیکٹری ہے، کیا تم میرے والد صاحب کی کمپنی میں کام کرنا چاہتی ہو؟ تو راہیلہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں کل سے آپ کی فیکٹری میں آ جاؤں گی۔ راہیلہ اگلے دن اس فیکٹری میں جاتی ہے اور وہاں پر گھاس کے کپڑے بنانے لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا مالک اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور راہیلہ کے گھر اب پیسوں کی کمی نہیں رہتی اور وہ بہت خوشی خوشی رہتے ہیں۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ اگلی کہانیوں کے لیے انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔